اس کے تحت ان فیملیز کو 78 لاکھ خاندانوں کو پیسے دیے جائیں گے کہ وہ سستا آٹا خرید سکیں، اور وہ پیسے حبیب بینک لمیٹڈ کے ذریعے لوگوں کو دی جائیں گے۔ جو BISP کا ڈیٹا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، اس میں سندھ میں کافی لوگ رجسٹرڈ ہیں، اور جو 78 لاکھ لوگ ہیں وہ اس کرائیٹیریا میں آتے ہیں جن کی مہینے کی انکم 50,000 اور اس سے کم ہے۔ تو جو 50,000 اور اس سے کم انکم والے لوگ ہیں ان کا ڈیٹا، وہ سندھ میں ٹوٹل 78 لاکھ فیملیز ہیں، تو ان کو یہ پیسے فراہم کی جائیں گے تاکہ وہ سستا آٹا خرید سکیں۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کے پاس ایک نمبر ہے 8171، اس کے ذریعے جو شخص چیک کرنا چاہتا ہے کہ کیا میرا نام اس لسٹ میں ہے یا نہیں ہے، وہ اس پہ میسج کرے گا، وہ اس میسج میں اپنا ID کارڈ نمبر بھیجے گا۔ جیسے ہی ID کارڈ نمبر وہ 8171 پہ ڈالے گا تو اس کو وہاں سے میسج آ جائے گا کہ جی آپ کا نام اس لسٹ میں ہے یا نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے، یہ تو 78 لاکھ فیملیز آلریڈی ہیں جن کو حکومت سندھ یہ سبسڈی دے رہی ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی یہ محسوس کرنا چاہے یا کوئی سمجھتا ہے کہ میری بھی منتھلی انکم 50,000 روپے سے کم ہے اور میں بھی مستحق ہوں، تو اس کے لیے بھی میکینزم یہ بنایا گیا ہے، گورنمنٹ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بات کی ہے کہ وہ BISP کے سینٹرز چلا جائے اور وہاں معلومات کرے اور بتائے کہ جی میں بھی مستحق ہوں، ابھی تک میرا نام نہ SMS میں آ رہا ہے نہ لسٹ میں آ رہا ہے، تو وہ بھی BISP والوں نے کہا کہ ودن 24 آورس وہ اس کو بھی شامل کر دیں گے اس لسٹ میں۔ تو ابھی تک جس طرح میں نے بتایا فیصلہ کہ 78 لاکھ خاندانوں کو یہ سپورٹ سندھ گورنمنٹ کرے گی، تو یہ سے بڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو کیبنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اگر یہ کل کو 50,000 سے کم انکم والے خاندان 78 لاکھ کی جگہ اگر 88 لاکھ بھی ہوتے ہیں تو حکومت سندھ ان کو پیسے دے گی، ان کو یہ پیسے دیے جائیں گے تاکہ وہ سستا آٹا خرید سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی انقلابی قدم حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ان مہنگائی کے اس طوفان میں، اس حالات میں، اور خصوصی طور پہ ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں یہ ایک بہت بڑا ریلیف اور ایک بہت بڑی کوشش حکومت کی طرف سے کی گئی ہے۔ اس ساری ایکسرسائز میں اس وقت تک، کیونکہ میں نے کہا کہ یہ لوگ بڑھ بھی سکتے ہیں، 78 لاکھ سے یہ 90 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، یہ 1 کروڑ بھی خاندان ہو سکتے ہیں، لیکن جو ابھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ 78 لاکھ خاندانوں کا ہے جو 50,000 سے کم میں ہے، تو اس پہ حکومت سندھ کے 15.5 ارب روپے جو ہے وہ اس وقت وہ سبسڈی جاری ہے۔ تو اس ایک مہینے میں صرف آٹے کی مد میں حکومت سندھ 15.5 ارب روپے ان لوگوں کو دے گی تاکہ رمضان کے مہینے میں وہ سستا آٹا لے سکیں۔ آپ کو پتا ہے کہ حکومت سندھ جو کہ اس وقت سیلاب کا جو تباہ کاریاں ہوئیں، اس سیلاب کی تباہ کاریوں میں حکومت سندھ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بڑی کمٹمنٹس کی، اس پہ سب پہ کام چل رہا ہے۔ صرف 70 ارب روپے حکومت سندھ لوگوں کو گھر بنانے کے لیے اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ پھر 8.5 ارب روپے ویٹ کی جو لوگوں نے جن لوگوں نے گروورز ہیں ان کو دیے گئے کہ جو کسانوں کو 8.5 ارب روپے جو گندم کی کاشت کریں گے اس میں حکومت سندھ جو ہے وہ اپنا شیئر اپنا ڈال رہی ہے۔ تو حکومت سندھ جو ہے نے فوکس کیا ہوا ہے کہ جہاں پہ بھی لوگوں کو ریلیف مل سکے، پبلک کو وہ ریلیف دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ فیصلہ کیا گیا وہ کیا گیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ کافی ایسے لوگ ہیں جو والنٹیئر، بڑی بڑی ایسوسیشنز کہتی ہیں کہ جی رمضان کا مہینہ ہے تو ہم چیزیں سستے داموں بیچیں گے۔ کافی ایسے لوگ کہتے ہیں جی ہم یہ کار خیر کا کام ہے، ہم لوگوں کو مزید ریلیف دیں گے۔ لیکن کچھ لوگ منافع خور لوگ بھی ہیں، کچھ موقع پرست لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہیں یہاں سے بھی کس طرح کمایا جائے۔ اس سلسلے میں حکومت سندھ کے پاس نے پہلے دیے ہوئے تھے میجسٹریٹ کے پاور جو ہمیشہ ہوتے ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اور DCs کے پاس ہوتے ہیں۔
اس بار گورنمنٹ آف سندھ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, وہ کاپی پہ آپ سے ہم شیئر کر دیں گے, لیکن اب مزید جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے افسران اور باقی جو ہمارے ایس اوز ہیں, سیکشن آفیسرز, ان کو بھی میجسٹریٹ کا پاور دیا جا رہا ہے, اور اس میں یہ ہوگا کہ جی کہیں پہ اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے, کوئی شخص جو قیمت گورنمنٹ نرخ مختلف رکھے گی اس سے زیادہ کوئی چارج کر رہا ہے, ہر مختلف جو بھی چیزیں کھانے پینے کی اس پہ مختلف ریٹس گورنمنٹ فکس کرے گی. رمضان میں خاص طور پہ وہ فکس کیے جاتے ہیں, نارمل ڈیز میں بھی ہوتے ہیں, رمضان میں خاص طور پہ اس کو یقینی بنایا جاتا ہے. اگر اس کو زیادہ کوئی چارج کر رہا ہے تو ہم نے اس بار ایک اور بھی اس میں لے کے آئے ہیں کہ ہم اس کو پینلٹیز بھی بڑھا رہے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے صرف منافع خوری میں کما رہا ہے اور میجسٹریٹ نے آ کے اس کو بولا 10,000 روپے کا چالان دے دیا تو وہ خوش ہو گیا, ٹھیک ہے یار میں نے 50 لاکھ کما لی, 10,000 روپے کا چالان دے کے میری جان چھوٹ گئی. اب وہ جو پینلٹیز کے اماؤنٹ بڑھائے جا رہے ہیں اور اس میں گرفتاری کے بھی اختیارات جو ہے وہ ان میجسٹریٹس کو دیے جا رہے ہیں کہ جی اگر کوئی منافع خوری کر رہا ہے, کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے, کوئی اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہے, تو وہ میجسٹریٹس جو ہیں وہ موقع پہ ان ساری چیزوں پہ سخت سے سخت کارروائی کریں. تیسری امپورٹنٹ چیز, پورے سندھ بھر میں تحصیل لیول پہ بچت بازاریں لگائی جا رہی ہیں. اچھا, یہ مرتضیٰ باب صاحب بتا رہے ہیں کہ اسی میں لاء میں, کیونکہ لاء بنانے میں مرتضیٰ باب صاحب کا بڑا اہم کردار رہا ہے, تو وہ بتا رہے ہیں کہ جی اس میں ان دکانوں کو سیل کرنے کے اختیارات بھی جو ہے وہ بھی ان میجسٹریٹس کے پاس ہوں گے, تو گرفتار بھی کر سکتے ہیں, دکانیں سیل بھی کر سکتے ہیں, اور پینلٹیز کے ہم نے اماؤنٹس بڑھا دیے تاکہ 10 لاکھ تک بھی کسی کو پینلٹی جو ہے وہ دی جا سکے گی, کہ تاکہ وہ ان لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے. اور جو سامان جو اس کا کنفیسکیٹ کیا جائے گا, جو بھی جو سامان اس کے پاس موجود ہے, وہ بھی حکومت کو اختیار ہے کہ اس سامان کو کنفیسکیٹ کر کے اس کو آکشن کرے. تو اس آکشن کے بھی جو پیسے آئیں گے وہ بھی گورنمنٹ کی کٹی میں جائیں گے, تاکہ اس طرح کے لوگ اس طرح آئندہ سوچے بھی نہیں, چاہے وہ کتنے بڑے ہی سٹورز کیوں نہ ہو, کتنے ہی بڑی مارکیٹس کیوں نہ ہو, کوئی بڑے نام کیوں نہ ہو, بڑے برانڈز کیوں نہ ہو, جو بھی حکومت کے مقرر شدہ ریٹس اور اس کے خلاف کوئی کارروائی, کوئی اس کے خلاف کوئی جاتا ہے تو اس کے خلاف اس طرح کی سختی وہ کی جائے گی. دوسرا جو ہے وہ ہے کہ بچت بازار میں نے بتایا, وہ تحصیل لیول پہ بچت بازار جو ہیں سندھ بھر میں لگائے جا رہے ہیں, اور اس کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مانیٹر کرے گی. وزیر اعلیٰ صاحب نے خصوصی طور پر سب کو اس میں ذمہ داری بھی دی ہے کہ مختلف منسٹر صاحبان, ایڈوائزر صاحبان, اسپیشل اسسٹنٹ صاحبان اور ایم پی ایم ایل اے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہوں, سب کو یہ ہوگا کہ جی وہ ان بچت بازاروں میں جائیں, ان کی اونرشپ لیں, اور ہمارا یہ پورا گورنمنٹ کی پرائورٹی ہوگی کہ جو بھی سرکاری ریٹس ہیں اور کم سے کم ریٹس میں لوگوں کو پورے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جائے اور پراپر طریقے سے کیا جائے. اس میں بھی تمام ڈپٹی کمشنرز کو اور چیف سیکرٹری کو وزیر اعلیٰ صاحب نے خصوصی ہدایتیں دے دی ہیں کہ ابھی سے ساری اس کی پریکٹس کو سٹارٹ کیا جائے. پرائورٹی یہی ہے گورنمنٹ کی, اور گورنمنٹ کا یہ عزم بھی ہے کہ ہر حال میں ان تمام ساری چیزوں کو پراپر طریقے سے ان کو نہ صرف امپلیمنٹ کیا جائے, اور جو بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ اہم جو ہے وہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ سیلاب کے اس حالات میں ابھی تک سیلاب کی ہمیں جو پوزیشن ہے وہ ابھی بھی اس کے ہم پر افیکٹس چل رہے ہیں. ابھی بھی گورنمنٹ ری ایبلیٹیشن ان لوگوں کو جو ہے وہ سیٹلمنٹ پہ لگی ہوئی ہے, ابھی بھی لوگوں کو مختلف ریلیف دینے کے لیے گورنمنٹ مصروف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان رمضان کی حالت میں بھی اس وقت جس طرح میں نے بتایا کہ 15.5 ارب روپے اس مہینے جو ہے وہ خرچ ہونے شروع ہوں گے, اور لوگوں کو سبسڈی کی مد میں دیے جائیں گے تاکہ لوگ جو ہے ان کو کوئی سکھ کا سانس لیں اور لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے. اچھا, اس میں ساتھ ساتھ مرتضیٰ باب صاحب بھی اگر کچھ ہدایت کرنا چاہیں تو پھر ہو گیا. دیکھیں جی, پر فیملی کو 2,000 روپے آٹے کی خریداری کی مد میں حکومت سندھ دے گی پر فیملی کو ایک ماہ میں. اب اس میں ہم نے کیلکولیشنز کی ہے, جیسے ایک فیملی ممبر ہے وہ 1 کلو آٹا روز کھاتا ہے, ٹھیک ہے,
تو اگر وہ 30 کلو ایک مہینے میں 30 کلو آٹا کھاتا ہے تو آٹے کی قیمت جس طرح بتایا کہ 1300 روپے جو ہے وہ اگر 130 روپے چل رہی ہے تو اگر آپ اس پیسوں کو 2000 کو آپ ڈیوائڈ کریں گے تو پھر بھی 1900 سم تھنگ جو ہے 1950 روپے بنتے ہیں اس کو 30 کلو آٹے کے لیے. پھر اس میں جو ہے 50 روپے رکھے جائیں گے جی اگر اس کے سفر کے لیے یا اس کو آنے جانے کے لیے ضرورت ہو, کیونکہ سارے سینٹرز قریب ہی ہیں تو وہ اس کے لیے وہ یوز کرے. تو گورنمنٹ نے وہ کوشن اس میں رکھا ہے. میں نے کہا کہ یہ اس وقت 15.5 ارب روپے ہیں, یہ 78 لاکھ خاندان سندھ کے 78 لاکھ خاندانوں کو دی جائیں گے. لیکن اگر اس میں سے جو شخص جو خاندان سمجھتا ہے کہ میں اس میں انرولڈ نہیں ہوں وہ اس میں انرول کرائے, تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ اگر یہ 88 لاکھ بھی ہوئے تو بھی جو ہے حکومت سندھ جو ہے پھر یہ 15.5 ارب نہیں ہوں گے, اگر 18.5 ارب بھی ہو گئے تو گورنمنٹ اس کو کرنے کے لیے وہ مکمل طور پر وہ ریڈی ہے اور تیار ہے. یہ بتا دیں یہ 8171 کا آپ نے ذکر کیا, یہ BIST کا ایک وہ ہے رجسٹریشن کا ہیلپ لائن ہے یا کچھ بھی ہے, لیکن اس پر رجسٹرڈ ہونا کسی کوئی بڑے کام سے کم نہیں ہے. وہاں نہیں ہوتا, رجسٹریشن بلاک ہوتی ہے, کوئی وقت پہ کوئی رسپانس نہیں ملتا. تو عام آدمی عزت نفس کو بچاتے ہوئے اگر وہ مسائل کا شکار ہے تو وہ کس طرح آپ سے ہیلپ لے سکتا ہے؟ یہ تو آپ نے وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ بھرے لنجا گھر تھا بھرے ہو, مطلب جو بے نظیر انکم سپورٹ سے پہلے ہی پیسے لے رہے ہیں اور آٹا بھی آپ اسی کو دے رہے ہو. عام آدمی بیچارہ کہاں جائے گا جو وہاں پہ آپ نے امیر صاحب آپ تھوڑا لیٹ آئے نا. اچھا میں بتاؤں جواب, ہاں میں واضح کر لیتا ہوں. اچھا آسان طریقے سے بتا دیتا ہوں. یہ لوگ آلریڈی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہیں سندھ میں جو کہ کرائیٹیریا ہے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی انکم 1.25 لاکھ روپے مہینے کی ہے, اس کو گورنمنٹ یہ سبسڈی نہیں دے رہی ہے. گورنمنٹ یہ سبسڈی دے رہی ہے یا یہ ریلیف دے رہی ہے ان لوگوں کو جن کی انکم 50,000 روپے سے کم ہے. تو جن لوگوں کی 50,000 سے کم ہے وہ لوگ 78 لاکھ خاندان ہیں. آپ کا جو دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ جی اگر جو لوگ آلریڈی ان کو مل رہے ہیں تو ان کو آپ کیوں دے رہے ہو, جو لوگ اس میں نہیں بھی شامل ہیں, میں نے یہ دوسری بات یہ کہی تھی, جو لوگ شامل نہیں ہیں, مثال کے طور پہ کوئی بھی یہاں پہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میری انکم 50,000 سے کم ہے اور میرا تو میں اس میں نہیں ہوں, تو وہ چلا جائے BISP کے سینٹر میں. گورنمنٹ آف سندھ کی ان سے بات چیت ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ جو بھی رجسٹرڈ ہمارے پاس نہیں ہوگا اور ہمارے پاس ان کے پاس چیزیں آ گئی کہ وہ 50,000 سے کم میں ہے, ان کو وہ ودن 24 آورز رجسٹر کر دیں گے, پھر ان کو بھی وہ پیسے ملیں گے. تو میں نے اسی لیے کہا کہ آج 78 لاکھ خاندانوں کو دے رہے ہیں, کل کو اگر یہ 1 کروڑ خاندان کو بھی دینا پڑا تو گورنمنٹ آف سندھ پر جو ہے وہ پریپیئر ہے اس چیز کے لیے. ایک سر میں ایڈ کر دوں, ایک میں تھوڑا ایڈ کر دوں. یہ جو حمید صاحب نے نشاندہی کی نا اس کو تھوڑی سی میں شرجیل صاحب میں ایڈ کروں گا. آپ نے کہا نا کہ جو لوگ آلریڈی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ان کو دے رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ابھی مالی معاونت ملتی ہے وہ ملتی ہے ان لوگوں کو جن کی آمدنی غالباً کوئی 25-26 ہزار روپے ہے, جس کا 30 بینڈ تک آتا ہے. اب اس میں جو سندھ حکومت کرنے جا رہی ہے اس بینڈ کو ہم نے 30 سے بڑھا کے 60 تک لے گئے, یعنی کہ جو لوگ 50-55 ہزار روپے تک کی جن کی آمدنی ہے وہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے. تو یعنی کہ یہ جو 78 لاکھ کا نمبر آپ کو شرجیل صاحب نے بتایا ہے وہ ابھی تک کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے اندر 78 لاکھ خاندان ایسے ہیں جن کی آمدنی 50,000 تک آتی ہے. تو یہ وہ لوگ صرف نہیں ہیں جن کو آلریڈی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے مل رہے تھے, اس میں اضافی لوگ آ جائیں گے. اور 8171 کا پروپوزل اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بینڈ میں آتے ہیں اور آپ کا اس میں ذکر نہیں ہے تو آپ اپنے نام کا اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو ایک بہت اچھا ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے. اور کیوں کیا سندھ حکومت نے کہ آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ پنجاب کے اندر بڑا بدقسمت واقعہ ہوا کہ بھگدڑ مچی, اور بھگدڑ مچنے کی وجہ سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا, ایک خاتون کی جان گئی اور ایک بزرگ کی اس میں جان گئی. تو آپ کی عزت نفس کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے آپ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کو وہ فیسلٹی مل رہی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ جائیں گے, اس پیسے کو آپ استعمال کر کے پھر عزت نفس کے ساتھ اپنا آٹا آپ خرید سکتے ہیں. دیکھیں میں کلیئر کر دوں, وفاقی حکومت وفاق میں کر رہی ہے, اسلام آباد میں اور پنجاب میں کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. سندھ حکومت جو ہے اس کی جوڈیشن سندھ میں, وہ سندھ میں اپنا کام کر رہی ہے. سیلاب میں بھی جو سندھ حکومت نے کیا کام وہ بڑھ چڑھ کے کام کیا. سندھ میں
سب سے زیادہ جو بوجھ سندھ حکومت نے اٹھایا اور اس کو ہم بوجھ نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے یہ ہمارا فرض تھا. آج بھی ہم اس کو اپنا فرض سمجھ کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے, اس مہنگائی کے طوفان کو دیکھتے ہوئے, لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے, رمضان المبارک کا ایک بابرکت مہینہ اس کو دیکھتے ہوئے حکومت سندھ نے یہ کسی نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی سندھ حکومت سے. سندھ حکومت نے یہ خود بڑھ چڑھ کے اس چیز کو آگے بڑھا رہی ہے کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے. شادی صاحب یہ بتا اس کے بعد ہاں اب ایک اور اضافہ ہو جائے گا مجسٹریٹ کا, یعنی وہ جو دودھ بیچ رہا ہے, مولی بیچ رہا ہے, فروٹ بیچ رہا ہے, دکان سامان بیچ رہا ہے, اس کو مارکیٹ کمیٹی والوں کو الگ دینا پڑے گا, مجسٹریٹ کا ایسا الگ بنے گا, وہ برڈن واپس اس پہ جائے گا. اس کے لیے کچھ جیسے بیلنس بنا ہے کہ اس کو دیکھو صرف باقی اس پہ ملنا ہے. دو صاحب میں آپ کو عرض کروں اس پہ, ہم تو کہیں گے اس پوری مہم میں جب ہم نے میجسٹریٹس کی نمبر اسی لیے بڑھا رہے ہیں کہ میجسٹریٹس اتنے ہونے چاہیے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے ان چیز تک پہنچا جا سکے. میڈیا بھی ساتھ میں ہماری پارٹنر بن جائے, جہاں پہ آپ نشاندہی کریں کہ یہ حکومت نے اگر مثال کے طور پہ کہیں پہ نرخ ایک مقرر کیے اس کے باوجود جو ہے اگر کہیں پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے تو میڈیا وہاں نشاندہی کرے, میجسٹریٹ وہاں جائے گا. میں نے کیا کہا کہ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا, ایک نامینل سا فائن ہوتا تھا, کوئی 10-15 ہزار پہ فائن ہو گیا تو اس نے دن میں 2 لاکھ روپے کما لیے, 15,000 فائن بھر جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. اب اس کے پاس کیا رسک ہے, اس کا پورا جو بھی سامان پڑا ہوا ہے وہ آکشن ہو سکتا ہے, بڑی ہیوی پینلٹی ہو سکتی ہے اور بندہ اریسٹ بھی ہو سکتا ہے جب اتنے پاورز دے رہے ہیں. اچھا سوری, اس میں ایک اور چیز بتا دوں, ان سارے کام کرنے کے لیے ظاہر قانون بنانے پڑتے ہیں نا, تو کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہی یہ بنا کر اور اس پہ ہم آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں. جو لاز ہم میجسٹریٹ کے پاورز کے, فائنز کے, پینلٹیز کے, یہ جتنے ساری چیزیں کر رہے ہیں اس پہ ہم آج کی تاریخ میں ہی ہم بھیجے رہے ہیں گورنر صاحب کو تاکہ وہ آرڈیننس کی صورت میں آ سکے. اور انسپیکٹرز جو ہے اس میں وہ مقرر کیے جا رہے ہیں کہ وہ تو نوٹیفیکیشن انسپیکٹر والا نکل بھی چکا ہے, وہ بھی مقرر کیے جا رہے ہیں کہ ہر چیز کی پراپر طریقے چیک اینڈ بیلنس ہو. مجھے پتا ہے اس کے باوجود چیلنجز ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ نے جتنے فیصلے کیے اس سے امیڈیٹلی جو ہے وہ سب کو, ہم لوگ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ سب اس کو سدھر جائیں گے, ٹائم لگے گا. بٹ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, یہ بہت بڑی کوشش ہے حکومت سندھ کی جانب سے کہ اس کو ہم آگے بڑھانے جا رہے ہیں. اچھا سر تھوڑا سا یہ بتائیں گے ہاں کب سے جو ہے سلسلہ پیسے ملنے کا شروع ہو جائے گا, اور سیکنڈ یہ کہ بازار کب سے لگنے شروع ہو جائیں گے, اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مولوی اسلام آباد کے جو بیورو چیف ہیں صدیق جان کو, ان کو رات نامعلوم افراد اپنے ساتھ لے گئے, اس پر آپ کیا؟ اچھا, آپ کا پہلی بات تھی کہ کب سے شروع ہوگا. آج ہی کیبنٹ نے اپروو کیا ہے, 2 سے 3-4 دن لگیں گے. جیسے ہی سندھ حکومت جو ہے ایمرجنسی بنیاد پر چیف سیکرٹری صاحب کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اور حبیب بینک لمیٹڈ سے وہ آلریڈی رابطے میں اس پروسیس کو تیز کیا جائے. سر 3-4 روزے میں جو ہے یہ پورا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. جہاں تک آپ کو بول نیوز کے رپورٹر کی بات ہے اس کا بڑا افسوس ہوا ہمیں, اور ظاہر ہے اب ادھر کی پولیس نے اریسٹ کیا ہے تو کیا الزامات ہیں مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا. اچھا یہ بتا دیں شرجیل صاحب یہ بتا دیں یہاں بھی دیکھیں, یہ بتا دیں کہ گرام فروشی کے تدارک کے لیے ہر رمضان کے مہینے سے پہلے سندھ حکومت مؤثر حکمت عملی کا باقاعدہ اعلان کرتی ہے, لیکن ہوتا وہی ہے جو گرام فروش چاہتے ہیں. اس سے قبل بھی چند روز پہلے کمشنر نے تاجروں سے اور جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی, اور ان کا یہ اعلان تھا کہ گرام فروشی کو روکا جائے گا اور لسٹیں آویزہ کی جائیں گی. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر کے رحم و کرم پر آپ شہریوں کو چھوڑ رہے ہیں, جو ہر سال ہوتا ہے وہی ہوتا رہے گا. اب کرنا کیا ہے, اب آپ حالت دیکھیں, ابھی 5 دن پہلے کمشنر نے اعلان کیا تھا اور اب بھی آپ مارکیٹوں کا سروے کریں, کہیں لسٹیں آپ کو آویزہ نظر نہیں آئیں گی. اس کا مطلب ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی یہی ہوگا. رمضان کی آمد سے پہلے مہنگائی ڈبل ہو چکی ہے, تو سندھ حکومت صرف اعلانات کرے گی یا حکمت عملی بھی جو اس کی مؤثر حکمت عملی ہے اس کا امپلیمنٹ بھی کرے گی؟ آپ بہت لیٹ آئے ہیں, آپ نے ساری باتیں ہم جو کر چکے اب آپ کر رہے ہیں. آپ سے تو کھانا کھا رہے تھے جب ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے. خیر یہ بتا دوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, گورنمنٹ جو بھی ڈیسیجن
کرے گی, گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے ہم نے کہا کہ منسٹرز کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں, الیکٹڈ ریپرزینٹیو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہے وہ بھی اس میں اپنے آپ کو ان بچت بازاروں میں اور ان چیزوں میں اپنے ایکٹیو کر سکتا ہے. اور تمام انتظامیہ کو اسی لیے انسپیکٹرز بڑھائے گئے ہیں. گورنمنٹ نے اچھے کچھ انیشیٹو لیے ہیں, وہ ابھی اناؤنس نہیں کر رہے, لیکن آپ کو اس بار کافی حد تک بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انسپیکٹرس یا جو بھی مانیٹرس ہیں یہ کس لیول تک ہوں گے؟ تحصیل لیول تک, یو سی لیول تک, ٹاؤن لیول تک, کہاں کہاں ان کا دائرہ ہوگا؟ یہ جی تحصیل لیول تک ہوں گے. شکیل صاحب یہ بتائیں کہ آج جس مہنگائی کو منہ دینے کے لیے وفد صوبائی کابینہ بھیجی, لازمی ہے وہ مہنگائی کی سرحد صرف سندھ تک محدود نہیں ہے, یہ پورے پاکستان میں ہے. اور کل پورے پاکستان کی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی تھی اسلام آباد میں, تمام جو آپ کے اتحادی جماعتوں کے سربراہ, کہ یہ جو نیا فنامنا شروع ہوا ہے کہ عمران خان آرمی چیف اور دیگر کے خلاف مہم چلا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی اور یہ جو بدتمیزی کا طوفان ہے یہ سندھ پر اثر انداز نہیں ہوگا, اور کل جو فیصلے ہوئے اس سے آپ متفق ہیں؟ اچھا, کل والے فیصلے میں نے نہیں دیکھے. اچھا, دوسری بات یہ کہ رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے, تو یار اتنا تو میں بھی خوش نہیں ہوا میرے بھائی. اچھا خیر, اچھا تو امید کرتا ہوں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ عمران خان نیازی صاحب کو بند تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ کہ کوئی ہدایت دے کہ انسان بن جائے. ٹھیک, سر یہ وداگروں کے حوالے سے سر بڑا جو ہے بسیں بھر بھر کے آ رہی ہے کراچی, پہلے اتنے زیادہ تھے سر اور ابھی رمضان میں آ رہے ہیں, حکومت کیا کرے؟ دیکھیں جی اس پہ ڈیفینیٹلی انتظامیہ کرے گی ایکشن. لیکن ایک اور چیز بتا دوں, کیبنٹ میں آج جو سینسز ہو رہے ہیں اس پہ بھی ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا, اور سیریسلی ریزرویشن سندھ حکومت نے شو کی ہیں کہ ابھی تک گورنمنٹ مطمئن نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اس پورے پریکٹس سے, اس طریقہ کار سے. کل بھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی این آئی سی وی ڈی میں اپنے خطاب میں بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا تھا, اور ابھی بھی بات یہی ہے کہ جب تک ریزرویشنز دور نہیں کی جاتی تب تک ہم سمجھتے ہیں کہ سینسس کا پروسیس جو ہے یہ ایک کوشچن مارک بنتا جائے گا. اور آج پھر جب سب منسٹرز نے اس پہ بہت زیادہ شور کیا سینسس پہ, تو سی ایم صاحب نے کہا کہ پہلے بھی وہ پرائم منسٹر صاحب سے بات کر چکے ہیں اور کل شاید پھر دوبارہ وہ پرائم منسٹر صاحب سے کے پاس یہ میٹر کو اٹھائیں گے. لیکن گورنمنٹ اس کو سیریسلی لے رہی ہے کہ پہلے بھی لاسٹ سینسس میں بھی سندھ کو بہت زیادہ زیادتیاں ہوئی ہیں, سندھ نے اس کو قبول نہیں کیا, اور آج بھی جو ہے جو ابھی تک پریکٹس چل رہی ہے سینسس کی اس پہ سندھ کو بہت سیریس ریزرویشنز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے اس طرح کا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے بے اعتمادی کی فضا جو ہے وہ قائم ہو. بلاول بھٹو نے کل, شجیع صاحب, بلاول بھٹو نے کل ہدایت کی تھی, مصطفیٰ صاحب کو ہدایت کی تھی کہ سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی جائے جو 11 یونٹ کمیٹیوں کا انتخاب ہونے جا رہا ہے, اس سلسلے میں آج کوئی فیصلہ ہوا؟ نہیں, بلاول صاحب نے بائی الیکشن کے حوالے سے کوئی ہدایت نہیں دی. بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو میئر کا اور چیئرمین کا الیکشن ہے وہ فوری طور پر ہو جانا چاہیے, کیونکہ کاؤنسل جو ہے اس وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, چاہے وہ کراچی ہو, حیدرآباد ہو, سکھر ہو, لاڑکانہ ہو, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اس کی جو رسپیکٹیو کاؤنسل تھی چونکہ وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, تو اس لیے بائی الیکشن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, اور فوری طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو متعلقہ میئر, ڈپٹی میئر, چیئرمین, وائس چیئرمین ہے اس کے انتخابات کرا دینے چاہیے, تاکہ وہ جو نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی ہے وہ ہو سکے. تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو ڈائریکشن دے دی گئی اور انشاءاللہ آئندہ چند روز میں اس پٹیشن کو فائل کر دیا جائے گا. آج کی پاکستان کی طرف سے بڑی تنقید کی گئی ہے ایک میئر کراچی کا جالہ لانے پر جو کل بیان دیا گیا تھا بلاول بھٹو کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ یہ اکثریت پہ ہوگا یا عسکریت پہ ہوگا فیصلہ, کیونکہ زیادہ میجورٹی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہے, اور اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب آپ پی پی کا جالہ میئر لانا چاہتے ہیں. وہ دن گئے جب عسکریت پہ اس شہر میں فیصلے ہوتے تھے, وہ خوف کی فضا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اس شہر میں الحمدللہ ختم کر دی. اب کوئی تھنڈر اسکواڈ وغیرہ اس شہر میں نہیں ہے,
فیصلے اکثریت کی بنیاد پر ہوں گے جو ڈیموکریٹک اصول ہے، اور ابھی تک کے جو زمینی حقائق ہیں اس میں تمام سازشوں کے باوجود اکثریتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی ہے، جس کو کراچی میں سب سے زیادہ یونین کمیٹیز کے اندر کامیاب کیا گیا اور حیدرآباد میں بھی کامیاب کیا گیا، بلکہ سندھ کے ہر ضلع کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب ہوں. اور اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب الیکشن ہو چکے ہیں، لوگوں نے اپنے جو لوکل ریپرزینٹیوز ہیں ان کا چناؤ کر لیا ہے، تو ان کو میئر چیئرمین آنے دیں تاکہ اختیارات ان کو منتقل کر دیے جائیں اور وہ لوکل گورنمنٹ کے جو نمائندے ہوں گے ان کے مسائل حل کریں. تو وہ جو بھی فیصلے ہیں وہ اکثریت کی بنیاد پر انشاءاللہ کیے جائیں، اور اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن، ایک ایک وفد جو ہے وہ جیالہ ہی ہے. سندھ کابینہ کا یہ جو فیصلہ ہے بچت پاداروں کا، یہ شاید پہلی بار ہے کہ عوام کو یہ ریلیف ملے، لیکن کراچی کے اندر تقریباً 49,000 بچت پاداریں لگتی ہیں، اور وہاں ڈپٹی کمشنر، آپ کے پرائز کنٹرول والے، ہر تھانہ وہاں جو ہے پورا بھتہ مقرر ہے. تو یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے اس پہ عمل ہوگا؟ یہ غریب عوام لاکھوں کی تعداد میں اس سے فائدہ تو لیتے ہیں، لیکن اس پر دیکھیے آپ کا سوال جو ہے وہ بہت ویگ تھا، سوری ٹو سے، لیکن میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ بچت بازار گورنمنٹ لگائے گی، اور مکمل طور پر کوشش یہی ہوگی کہ جتنے کم سے کم پرائزز ہوں، کیونکہ ہمارے مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کافی لوگ ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے، لیکن سندھ کیبنٹ نے اور سندھ حکومت اس کو بہت سیریس لیا. ہماری نظر میں اس وقت سب سے بڑا ملک کا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے جو کہ لاہور کی سڑکوں پہ یا اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی پرائرٹی ہماری اس طرح جاری کہ جو لوگوں کے جینوئن ایشوز ہیں اس سے ہم دھیان ہٹ کر ہم جو ہے ایسے ایشوز میں بزی ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں. سندھ حکومت نے، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت نے یہ محسوس کیا، میں نے کہا کہ اب کوئی ڈیمانڈ نہیں آئی تھی، کوئی فرمائش نہیں آئی تھی، کوئی مظاہرہ، کوئی اپیل نہیں آئی تھی. سندھ حکومت نے یہ طے کیا کہ جی لوگوں کو ریلیف کس طرح دیا جائے. میں ایک اور چیز بھی بتا دوں، آج سندھ کیبنٹ میں ایک اور ایجنڈا آئٹم آیا تھا جو کہ میری منسٹری سے ریلیٹڈ تھا کہ بسوں کے کرائے بڑھائے جائیں، اور وہ ایجنڈا آئٹم نہ چاہتے ہوئے ہم نے خود نے بھیجا وہ کہ بسوں کے کرائے بڑھائے جائیں. اور میں چند دن پہلے کہہ بھی چکا ہوں کہ ہمیں کراچی میں بسز کے کرائے بڑھانے پڑیں گے، کیونکہ جس وقت ہم نے یہ اپنے آپریٹرز کو یہ دی تھی بس سروس، تب جو ہے ڈیزل کی ریٹ اور آج کی ڈیزل کی ریٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے اور کیبنٹ کے ممبرز نے کہا کہ جی یہ رمضان کا مہینہ ہے، فی الحال اس کو ڈیفر کریں، اس کو نہ بڑھائیں. مطلب یہ احساس تھا. حالانکہ پھر ہم نے کہا ان کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو، حالانکہ کیبنٹ کی اندرونی وہ ایک کہانی ہے جو کہ مجھے اس طرح شاید باہر نہیں کری جائے گی. ہم نے کہا کہ سر پھر وہ بس آپریشن مشکل ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ اگر کہیں سے کوئی ڈفرنس کو پے کرنا ہو سندھ حکومت کچھ اور بوجھ اٹھا لے گی، لیکن پبلک پہ بوجھ نہ ڈالیں. آپ اگر اس کیبنٹ کی وہ چیز اٹھا کے دیکھ لیں آج کے ایجنڈا آئٹم میں، وہ بس فیئرز کی ریویژن کا اس میں آئٹم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود لیکن اس کے باوجود جو ہے حکومت سندھ نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے، ہی از اے کیپٹن، انہوں نے کہا کہ نہیں جی لوگوں پہ بوجھ نہ بڑھائیں. تو مطلب ہمیں احساس ہے گورنمنٹ کو کہ اس وقت لوگوں کی پلس کیا ہے، اس وقت لوگ چاہتے کیا ہیں، لوگوں کا اس وقت ایشو کیا ہے. لوگوں کا ایشو اس وقت یہی ہے کہ لوگوں کو کس طرح ریلیف پہنچایا جائے. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. آج جو مہنگائی کا طوفان انفارچونیٹلی ہم فیس کر رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے. یہ انفارچونیٹلی پچھلی رجیم کی نااہلیوں کی وجہ سے یہ ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود حکومت جو ہے، جو سیلاب ہے خدا نہ خواستہ یہ قدرتی آفت ہے، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہر وہ کام کر رہی ہے جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مدد کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. مشیر وزیر اعلیٰ سندھ مرتضی وہاب اور صوبائی وزیر شینا میمن پریس کانفرنس کر رہے تھے. نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ سندھ میں رمضان المبارک میں 78 لاکھ خاندانوں کو سستا آٹا فراہم کیا جائے گا. ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. نہ صرف فائن کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوز اور منافع خوروں کے دکانوں کو بھی سیل کیا جا سکے گا.